खुशामदीद। इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज, इसकी फरोख्त गिर रही है, मुसलसल नुकसान में है और अपना रोज़मर्रा का कारोबार चलाने के लिए कैश भी ख़त्म हो रहा है। बज़ाहिर तो एक डूबती हुई कश्ती लगती है, लेकिन कंपनी का एक मालिक यानी एक स्पॉन्सर मार्केट से लाखों शेयर्स खरीद लेता है। सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो हमें इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में नज़र नहीं आ रहा? तो आइए शुरू करते हैं कंपनी के कारोबार से। ये कंपनी आखिर करती क्या है? ये कंपनी तामीराती शोबे के लिए स्टील की मसनूआत बनाती है, जैसे कि सरिया, जिसे डिफॉर्म्ड स्टील बार्स कहते हैं, गर्डर्स और दीगर साख्ती हिस्से। जी, यानी वो तमाम चीजें जो किसी भी बड़ी इमारत या पुल की बुनियाद और ढांचा होती हैं। अच्छा, इस कंपनी का कारोबार मुकम्मल तौर पर मुल्की मईशत की रफ्तार से जुड़ा हुआ है। इसे आप मईशत का बैरोमीटर भी कह सकते हैं। बिल्कुल। जब हुकूमत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे शुरू करती है, जैसे डैम, मोटरवेज या बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, तो स्टील की मांग आसमान से बातें करने लगती है। और जब मईशत सुस्त होती है तो सबसे पहला धचका इसी सेक्टर को लगता है। ये कंपनी को पिछले कुछ अरसे से तलब में शदीद कमी का सामना है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उनकी फैक्ट्रियां अपनी पूरी सलाहियत से बहुत कम काम कर रही हैं, जिसे तकनीकी जुबान में कहते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। और मार्केट में मुकाबला कैसा है? मुकाबला बहुत सख्त है। ठीक है, हासिल करने के लिए कंपनियों को अपने प्रॉफिट मार्जिन पर समझौता करना पड़ता है। तो एक तरफ मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ हाल की तल्ख हकीकतें। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आदादू शुमार क्या कहानी सुनाते हैं। चलें पीएनएल स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। जी, हमारे सामने 30 सितंबर 2025 को खत्म होने वाली सेमाही की पीएनएल स्टेटमेंट है। सबसे पहले फरोख्त यानी रेवेन्यू। पिछले साल इसी अरसे में कंपनी ने तकरीबन 672 मिलियन रुपए का माल बेचा था, जो इस साल घटकर सिर्फ 478 मिलियन रह गया है। ये तो तकरीबन 29% की कमी है। अगर आपकी टॉप लाइन ही गिर रही है तो नीचे यानी मुनाफा तक पहुंचते पहुंचते तो कुछ नहीं बचता। फरोख्त में इतनी बड़ी कमी के बावजूद कंपनी का मजमूई नुकसान यानी ग्रॉस लॉस आधा रह गया है। पिछले साल ये नुकसान 79 मिलियन रुपए था, इस साल सिर्फ 42 मिलियन है। इसकी वजह है कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी बेचे गए माल की लागत। अच्छा, कंपनी ने अपनी फरोख्त से ज्यादा तेजी से अपनी लागत कम की है। पिछले साल 672 मिलियन की फरोख्त पर 751 मिलियन की लागत आ रही थी। यानी हर 100 रुपए का माल बेचने पर तकरीबन 112 रुपए खर्च हो रहे थे। बिल्कुल। और इस साल 478 मिलियन की फरोख्त पर 520 मिलियन की लागत आई, यानी अब 100 रुपए का माल बेचने पर तकरीबन 109 रुपए लग रहे हैं। ये बज़ाहिर छोटी सी बेहतरी है, लेकिन इसने मजमूई नुकसान को आधा करने में किलीदी किरदार अदा किया है। ये तो सिर्फ पैदावारी लागत की बात हुई। मुझे तो ऑपरेटिंग अखराजात में भी बड़ी कमी नजर आ रही है। जी, वो भी कम हुए हैं। इंतजामी और दीगर अखराजात पिछले साल के 50 मिलियन से कम होकर इस साल तकरीबन 31 मिलियन रह गए हैं। और एक मिनट, ये फाइनेंस लागत वाली बात थोड़ी अजीब है ना? एक नुकसान में चलने वाली कंपनी अपने कर्जों पर सूद की अदायगी में इतनी बड़ी कमी कैसे कर सकती है? ये 14 मिलियन से कम होकर सिर्फ 8 मिलियन रह गई है। इसकी दो मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। मसलन, या तो कंपनी ने वाकई कोई महंगा कर्ज वापस कर दिया है, जिसके लिए हमें बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, या फिर उन्होंने अपने कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग की है, यानी बैंकों से बात करके शराय सूद कम करवाई है। दोनों सूरतों में ये कैश बचाने की एक बहुत जारहाना हिकमत अमली लगती है। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका कोई मनफी पहलू भी हो सकता है? जब कोई कंपनी इतनी शिद्दत से हर जगह अखराजात कम करती है, तो क्या ये उसकी मुस्तकबिल में तरक्की करने की सलाहियत को मुतासिर नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कलील मुद्दती बका के लिए तवील मुद्दती तरक्की को कुर्बान कर रहे हैं? देखें, ये एक दिलचस्प हिकमत अमली है। कोई भी कंपनी फरोख्त गिराकर मुनाफा नहीं कमा सकती, लेकिन ये कंपनी इस वक्त बका की जंग लड़ रही है। उन्होंने अपनी लागत इतनी बेरहमी से काटी है कि वो कम फरोख्त के बावजूद अपने नुकसान को महदूद करने में कामयाब हो गए हैं। ये एक तरह से कंपनी को हाइबरनेशन यानी सरमाई नींद में लाने जैसा है। बिल्कुल, ताकि जब मार्केट बेहतर हो तो वो दोबारा खड़े हो सकें। इन तमाम कटौतियों का नतीजा ये है कि कंपनी का कुल नुकसान यानी बॉटम लाइन पिछले साल के 112 मिलियन से कम होकर इस साल 87 मिलियन रह गया है। और फी शेयर नुकसान? वो भी 78 पैसे से कम होकर 60 पैसे रह गया है। कागज पर तो ये बेहतरी है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मार्केट के बेहतर होने तक इनके पास कैश बचेगा?
ٹھیک ہے، تو پی این ایل کی کہانی یہ ہے کہ اخراجات کم کر کے کاغذی طور پر نقصان کم کر لیا، لیکن اس نقصان کا اثر کمپنی کی مجموعی مالی صحت پر کیا پڑا؟ اس کے لیے ہمیں بیلنس شیٹ دیکھنی ہوگی، جی، جو بتاتی ہے کہ کمپنی کے پاس اصل میں ہے کیا اور اس پر واجبات کتنے ہیں۔ 30 ستمبر کو کمپنی کے کل اثاثے تقریباً 5.28 ارب روپے تھے، جبکہ واجبات 1.87 ارب روپے کے تھے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ ایکوٹی کا ہے، یعنی حصہ یافتگان کا سرمایہ۔ جی، سادہ لفظوں میں اگر کمپنی اپنے تمام اثاثے بیچ کر تمام واجبات ادا کر دے تو جو رقم بچے گی وہ ایکوٹی ہے۔ جون میں یہ 3.49 ارب روپے تھی، جو ستمبر میں کم ہو کر 3.40 ارب روپے رہ گئی۔ یہ تقریباً 90 ملین روپے کی کمی ہے، اور اگر میں غلط نہیں تو اس سہ ماہی کا کل نقصان 87 ملین روپے تھا۔ بالکل، آپ نے دونوں گوشواروں کے درمیان تعلق کو پکڑ لیا ہے۔ یہ اعداد و شمار تو تقریباً برابر ہیں۔ جی، کمپنی جو بھی نقصان کرتی ہے وہ براہ راست اس کے شیئر ہولڈرز کی ایکویٹی سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام فائنینشل سٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ ہر سہ ماہی کا نقصان کمپنی کی مجموعی قدر کو آہستہ آہستہ ختم کرتا جاتا ہے۔ لیکن پی این ایل اور بیلنس شیٹ تو صرف کہانی کا ایک حصہ ہیں، اصل امتحان تو کیش فلو سٹیٹمنٹ کا ہوتا ہے، جو بتاتی ہے کہ کمپنی کی جیب میں پیسہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ 2025 کی اس سہ ماہی میں کمپنی نے اپنے آپریشن سے یعنی اپنے بنیادی کام سے 20 ملین روپے کا کیش استعمال کیا ہے۔ اسے نیگیٹو آپریٹنگ کیش فلو کہتے ہیں۔ جبکہ پچھلے سال کیا صورتحال تھی؟ پچھلے سال اسی سہ ماہی میں کمپنی نے 23 ملین روپے کا کیش پیدا کیا تھا۔ یعنی خطرے کی گھنٹی۔ اسے یوں سمجھے کہ پی این ایل سٹیٹمنٹ گاڑی کے سپیڈو میٹر کی طرح ہے، جو بتاتا ہے کہ آپ کتنی تیزی سے جا رہے ہیں، چاہے ادھار پر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کیش فلو آپ کا فیول گیج ہے۔ اگر فیول گیج صفر دکھا رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سپیڈو میٹر کیا کہتا ہے، گاڑی جلد ہی رک جائے گی۔ تو اس کمپنی کا فیول گیج اس وقت تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کو اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، جیسے ملازمین کی تنخواہیں دینا یا خام مال خریدنا، اپنی جیب سے یا قرض لے کر پیسے لگانے پڑ رہے ہیں۔ یہ ورکنگ کیپٹل کے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ ورکنگ کیپٹل یعنی وہ روزمرہ کا کیش جو کاروبار چلانے کے لیے چاہیے۔ جی، جب یہ منفی ہو جائے تو یہ صورتحال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ اور فائنینسنگ سرگرمیوں میں بھی کیش استعمال ہوا ہے۔ جی، 15 ملین کا کیش استعمال ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرض کی ادائیگی بھی کی گئی ہے۔ ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمپنی کے پاس موجود نقد رقم میں کل 35 ملین روپے سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔ تو اب تک کی کہانی یہ ہے کہ کمپنی نے اخراجات کم کر کے اپنا کاغذی نقصان تو کم کر لیا ہے، لیکن اس کی نقد رقم پیدا کرنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوئی ہے، جو کہ ایک تشویشناک بات ہے۔ اب اس تصویر میں انتظامیہ کے کچھ حالیہ فیصلوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ 31 اکتوبر کو یعنی بورڈ میٹنگ کے اگلے ہی دن کمپنی نے اسٹاک ایکسچینج کو ایک اور خط بھیجا۔ اس میں اطلاع دی گئی کہ کمپنی کے ایک سپانسر عثمان جاوید نے 17 اکتوبر کو مارکیٹ سے شیئرز خریدے، تقریباً 8.8 ملین شیئرز۔ جی، یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں۔ یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ کیسے؟ جب کمپنی کے سپانسرز، ڈائریکٹرز یا دیگر اندرونی افراد، جنہیں انسائیڈرز کہا جاتا ہے، بڑی تعداد میں شیئرز خریدتے ہیں تو اسے انسائیڈر بائنگ کہتے ہیں۔ اور مارکیٹ اسے ایک مثبت اشارہ سمجھتی ہے۔ بہت مضبوط اشارہ۔ مارکیٹ اسے کمپنی کے مستقبل پر ان کے اعتماد کا سب سے مضبوط اشارہ سمجھتی ہے۔ آخر ان سے زیادہ کمپنی کے اندرونی حالات کو کون جانتا ہے؟ تو یہاں تو ایک واضح تضاد پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل۔ ایک طرف کمپنی کے حالات خراب ہیں، فروخت گر رہی ہے، کیش ختم ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور دوسری طرف کمپنی کا ایک کلیدی شخص جو ان تمام مسائل سے پوری طرح واقف ہے، اپنی جیب سے کروڑوں روپے نکال کر اسی کمپنی میں مزید سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہی تو وہ معمہ ہے جسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، سرمایہ کار اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ عثمان جاوید کو ایسا کیا نظر آ رہا ہے جو ان فائنینشل سٹیٹمنٹس میں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں مستقبل قریب میں کوئی بہت بڑا ٹھیکہ ملنے کی امید ہو جو کمپنی کی قسمت بدل دے، یا شاید حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی آنے والی ہے جس سے پورے سٹیل سیکٹر کو فائدہ ہو، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ مارکیٹ نے ان کی کمپنی کے شیئر کی قیمت کو اس کی اصل قدر سے بہت کم کر دیا ہے، جسے انڈر ویلیویشن کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک قوی امکان ہے۔
وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ ہاں ابھی حالات مشکل ہیں، لیکن یہ کمپنی اس بحران سے نکل آئے گی، اور جب نکلے گی تو شیئر کی قیمت آج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگی۔ تو یہ ایک طویل مدتی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس دو متضاد کہانیاں ہیں۔ ایک کہانی اعداد و شمار کی ہے جو مایوس کن ہے، دوسری کہانی ایک سپانسر کے عمل کی ہے جو بہت پر امید ہے۔ یہ گفتگو ہمیں ایک بہت دلچسپ موڑ پر چھوڑ جاتی ہے۔ ان مالیاتی نتائج کی روشنی میں ایک سپانسر کی طرف سے اتنی بڑی تعداد میں شیئرز کی خریداری پر غور کرنا ضروری ہے۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جو کچھ کمپنی کے اندر ہو رہا ہے وہ ان شائع شدہ اعداد و شمار سے ایک مختلف اور شاید زیادہ مثبت کہانی بیان کرتا ہے، یا یہ صرف ایک فرد کا اپنی ڈوبتی ہوئی کمپنی کو بچانے کے لیے ایک بڑا جوا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔